شریف صاحب کی کینیا میں وفات اور اس سے جڑے حالات و واقعات کے حوالے سے آپ کو کچھ آگاہی دینا. یہ پریس کانفرنس ایسے حالات کے تناظر میں کی جا رہی ہے جہاں حقائق کا صحیح ادراک انتہائی ضروری ہے تاکہ فیکٹ، فکشن اور اوپینین میں ڈفرینشیٹ کیا جا سکے اور سچ سب کے سامنے لایا جا سکے. پریس کانفرنس کی اہمیت اور حساسیت کی وجہ سے وزیر اعظم پاکستان کو اس حوالے سے خصوصی طور پر پیش کی آگاہ کیا گیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ان عوامل کا احاطہ کرنا بہت ضروری ہے جن کے تحت نہ صرف ایک مخصوص بیانیہ بنایا گیا بلکہ اسی جھوٹے بیانیے کے ذریعے لوگوں کو گمراہ کیا گیا. اداروں اور ان کی لیڈرشپ یہاں تک کہ چیف آف آرمی سٹاف پر بھی بے جا الزام تراشی کی گئی اور اس کی وجہ سے معاشرے میں تقسیم اور غیر معمولی اضطراب کی صورتحال پیدا کرنے کی کوشش کی گئی. ارشد شریف صاحب کی وفات ایک انتہائی اندوناک واقعہ ہے اور ہم سب کو اس کا شدید دکھ. اللہ تعالیٰ ارشد شریف صاحب کی مغفرت فرمائے. دکھ اور تکلیف کی اس گھڑی میں ہم سب ان کے لوائقین کے ساتھ برابر کے شریک ہیں. ارشد شریف صاحب پاکستان کی صحافت کا ایک آئیکن تھے کیونکہ ایک فوجی کے بیٹے، ایک شہید کے بھائی اور ایک سرونگ آفیسر کے برادر نسبتی تھے. اس لیے فوج اور شہیدوں کے حوالے سے ان کے پروگراموں میں وہ درد اور احساس ہمیشہ جھلکتا تھا. سیاچن ہو، قبائلی علاقہ جات ہوں، فوجی مشقیں، آپریشن ایریا، لائن آف کنٹرول، ارشد شریف صاحب کے پروگرام جرنلزم کی دنیا میں ایک رول ماڈل کے طور پہ یاد رکھے جائیں گے. وہ انتہائی محنتی صحافی تھے جنہوں نے اپنے شاندار کام سے صحافت میں مقام بنایا. چونکہ ان کی وجہ شہرت تحقیقاتی صحافت تھی، لہذا جب سائفر کا معاملہ سامنے لایا گیا تو ارشد شریف صاحب نے اس پر بھی متعدد پروگرامز کیے. اس حوالے سے انہوں نے اس وقت کے وزیر اعظم سے کئی ملاقاتیں بھی کی اور ان کے کئی انٹرویوز بھی کیے، جس کے نتیجے میں یہ بات بھی کی گئی کہ شاید انہیں مختلف میٹنگز کے منٹس اور سائفر بھی دکھایا گیا تھا. سائفر اور ارشد شریف صاحب کی وفات کے حوالے سے جڑے واقعات کے حقائق تک پہنچنا بہت ضروری ہے تاکہ اس سلسلے میں کسی قسم کا ابہام اور قیاس آرائی پیدا نہ ہو اور قوم سچ جان سکے. جہاں تک سائفر کا معاملہ ہے، آرمی چیف نے 11 مارچ کو کامرا میں سابق وزیر اعظم سے خود اس کا تذکرہ کیا تھا، جس پر انہوں نے فرمایا کہ یہ کوئی بڑی بات نہیں. ہمارے لیے یہ حیران کن تھا جب 27 مارچ اسلام آباد کے جلسے میں کاغذ کا ایک ٹکڑا لہرایا گیا اور ڈرامائی انداز میں ایک ایسا بیانیہ دینے کی کوشش کی گئی جس کا حقیقت سے دور دور تک کوئی واسطہ نہیں تھا. سائفر کے حوالے سے حال ہی میں کئی حقائق منظر عام پر آ چکے ہیں جس نے اس کھوکھلی اور من گھڑت کہانی کو بے نقاب کر دیا ہے کہ کیسے پاکستانی سفیر کی رائے کو اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا گیا. 31 مارچ کی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ بھی اس سلسلے کی ایک کڑی تھی. ISI نے بڑے واضح اور پروفیشنل انداز میں نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کو بتا دیا تھا کہ حکومت کے خلاف کسی بھی قسم کی سازش کے کوئی شواہد نہیں ملے. نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کو بریف کیا گیا کہ یہ پاکستانی سفیر کی ذاتی اسیسمنٹ ہے اور پاکستانی سفیر نے جو لائے عمل ریکمینڈ کیا تھا وہی لائے عمل نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے بھی فارن آفس کو ریکمینڈ کیا. ISI کی سائفر سے متعلق فائنڈنگز کی کسی قسم کی سازش کو ان کو اس کے شواہد نہیں ملے اور یہ تمام فائنڈنگز ریکارڈ کا حصہ ہیں. ہم ان فائنڈنگز کو قوم کے سامنے رکھنا چاہتے تھے جو ISI کی فائنڈنگز تھیں، تاہم یہ فیصلہ ہم نے اس وقت کی حکومت پر چھوڑ دیا کہ وہ ISI کی فائنڈنگز کو پبلک کرتے، لیکن ایسا نہیں کیا گیا بلکہ مزید افواہیں اور جھوٹی خبریں پھیلائی گئیں جس کا مقصد سیاسی فائدہ حاصل کرنا اور ایک مخصوص بیانیہ تشکیل دینا تھا
کہ حکومت کے خلاف آئینی اور قانونی اور سیاسی معاملے کی بجائے عدم اعتماد کی تحریک رجیم چینج آپریشن کا حصہ تھی۔ پھر اسی حوالے سے امریکہ کے دنیا بھر میں رجیم چینج آپریشنز کے حوالے دیے گئے اور ان کو پاکستان میں حکومت کی تبدیلی سے جوڑ دیا گیا۔ پاکستان کے اداروں بالخصوص فوج کی لیڈرشپ کو نشانہ بنایا گیا اور ہر چیز کو غداری اور رجیم چینج آپریشن سے لنک کر دیا گیا۔ یہی وہ وقت تھا جب ارشد شریف صاحب اور دیگر کئی صحافیوں اور سوشل میڈیا ایکٹیوسٹس کو ایک مخصوص بیانیہ فیڈ کیا گیا جس کی حقیقت بھی بہت حد تک واضح ہو چکی ہے۔ ذہن سازی کے ذریعے قوم اور افواج پاکستان میں سپاہ اور لیڈرشپ میں نفرت پیدا کرنے کی مذموم کوشش کی گئی۔ پاکستان